نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ میرے انتہائی معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، میں آج ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے سامنے اسلامک رائٹس آفیشیل چینل کی طرف سے ایک اہم گفتگو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عزیزان محترم، میرا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن کیا ہے، اور آج کل کا جو مسلمان ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر کیا کچھ کر گزرتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو اور وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور یہی بات تاریخ کی کتابوں میں مستند روایت ہے۔ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی اور وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ ہے اس میں اختلاف ہے، یعنی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، بعض نے کہا ہے ولادت کی تاریخ 8 ربیع الاول ہے، بعض نے لکھا ہے کہ ولادت کی تاریخ 14 ربیع الاول ہے۔ لیکن آج سے 150 سال پہلے مصر کے عالم محمود پاشا رحمۃ اللہ علیہ نے کیلنڈر کی تحقیق سے ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول ہے، اور عزیزان گرامی اور وفات کا انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اسی بات پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ اب جو لوگ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں وہ پرانے قول سے نقل کرتے ہیں، لیکن جب تحقیق ہو چکی ہے اور باقاعدہ پوری دنیا کے 100 سال پہلے کے علماء کا متفقہ اس تاریخ اور فیصلہ متفقہ طور پر وہ دے چکے ہیں، تو 9 ربیع الاول ہی پر اعتماد ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس وقت جو تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ سب سے بڑی کتاب ہے اس کا نام سیرت النبی ہے، اور یہ کتاب علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی 3 جلدیں نکالی، اور ابھی یہ کتاب مکمل نہیں ہوئی تھی کہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے۔ تو اس کے بعد اس کی جو بقایا 3 جلدیں تھیں وہ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل کی، تو وہ 6 جلدوں پر مشتمل سیرت النبی کی بڑی کتاب ہے۔ اس میں بھی 9 ربیع الاول آپ کی ولادت کا دن لکھا گیا ہے۔ اسی طرح سیرت النبی کی ایک بڑی کتاب رحمت للعالمین ہے جسے قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھا ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری یہ بہت بڑے مفکر گزرے ہیں، جو ایڈیشنل سیشن جج تھے گجرات میں، یہ بڑے محقق آدمی تھے۔ رحمت للعالمین علمی پائے کی بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کتاب کی 3 جلدیں ہیں۔ اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے اور وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ اسی طرح مختلف اقوال کے بعد انہوں نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، اور وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ میں نے تاریخ کے حوالوں سے کتابوں کا ذکر کیا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے اور وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، اور یہی محققانہ قول ہے جس کا ذکر کتابوں میں آ چکا۔ عزیزان گرامی، اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، اگر آج کا مسلمان یہ کہتا ہے پرانے قول کے مطابق کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، ٹھیک ہے، ولادت 12 ربیع الاول کو ہو گئی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مطلب یہ تو نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جگہ جگہ پر ڈیک لگائیں، گانے چلائیں، قوالیاں چلائیں، نیچے قرآن مجید کا نقشہ بنایا ہو، اوپر تم نے اتنے بڑے ڈیک لگائے ہوں، اور عوام کو تم کیا باور کروانا چاہ رہے ہو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ سیرت لے کر آئے، تم عوام کو کیا دکھانا چاہتے ہو؟ عزیزان گرامی، ایک بڑی پتے کی بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔
اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو ان کے دور خلافت میں 1 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 19 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر کے دور میں 44 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 53 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ اسی طرح اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 70 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 43 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 55 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ حضرت خواجہ بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 53 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر شاہ ولی اللہ کے دور تک دنیا اسلام کے 1250 سال پوری تاریخ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، مغل بادشاہوں کے دور میں اور بغداد کے حکمرانوں کے دور میں، سلاطین سلجوکیہ کے دور میں، بڑے بڑے حکمرانوں کے دور میں 12 ربیع الاول آتا رہا۔ کسی امام نے، کسی پیر نے، کسی ولی نے، کسی کتب نے، کسی ابدال نے 12 ربیع الاول اس طرح نہیں منایا جس طرح آج میں اور آپ منانا چاہتے ہیں نمائش کر کے۔ تو آپ مجھے ایک مثال دیں، کوئی ایک مثال دے دیں، وہ کیوں نہیں مناتے تھے؟ وہ کیوں مناتے؟ 12 ربیع الاول کیوں مناتے؟ مجھے بتاؤ۔ ان کو پتا تھا کہ آج 12 ربیع الاول کے دن نبوت کا جنازہ اٹھا تھا، آج صحابہ کی چیخیں نکلی تھی، آج ابوبکر رویا تھا، آج عمر رویا تھا، آج حسین رویا تھا، آج عائشہ روئی تھی، آج فاطمہ روئی تھی، آج اسلام دنیا میں یتیم ہوا تھا۔ آج ہم کیوں خوشی کر سکتے ہیں؟ 1300 سال کے اماموں کو یہ خوشی نہیں سوجی۔ 50 سال پہلے ہم نے یہ خوشی شروع کر کے اس کو دین بنا لیا۔ میرے دوستوں، کبھی سیرت کو بھی منایا جاتا ہے، کبھی سیرت کو بھی منایا کرو۔ سیرت تو اپنانے کی چیز ہے، سیرت منانے کی چیز نہیں ہے۔ سیرت کہتے ہیں خاص قسم کے کردار کو، خاص قسم کے کردار کو منایا نہیں جاتا بلکہ اپنایا جاتا ہے۔ کسی کے چلن کو اپنایا جاتا ہے بلکہ منایا نہیں جاتا۔ کسی کے کردار کو اپنایا جاتا ہے، کسی کی بات کو اپنایا جاتا ہے، نہ یہ کہ کسی کی بات کو منایا جاتا ہے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھ نہ سکے، لیکن اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ میں نے دعوت فکر آپ کو دینی تھی اور میں نے وہ آپ کو پہنچا دی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔